بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جنگ کی کہانی 1331 کے اس دن سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے جب فریقین قوتوں کے درمیان آخری فیصلے کے لیے تصادم کی نوبت آتی تھی۔ سکندر کی پرورش ہی اس آرزو کے آغوش میں ہوئی تھی، ایرانی قوت کو برہم کیے بغیر چین نہ لے گا۔ 16 سال کی عمر میں جب اسے پہلے ایک لشکر کا سالار بنایا گیا تو گویا ایرانیوں کو شکست دینے کی راہ میں اس کا اولین قدم تھا۔ وہ 20 سال کا تھا کہ اس کے باپ نے وفات پائی، تاج و تخت کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ وہ ایرانیوں کو شکست دینے کی راہ میں دوسرا قدم تھا اور اس نے یونان کے علاوہ تمام شہری ریاستوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ 30-40 ہزار جنگجوؤں کے ساتھ ایشیا میں داخل ہو گیا۔ ایرانی بیڑا روم موجود تھا۔ ایران کے تاجدار کے لیے مناسب یہ تھا کہ پیچھے ہٹ جاتا تاکہ سکندر کا خط رسد پھیل جاتا اور اسے ضروری چیزیں وہاں پہنچانے میں مشکلات پیش آتی، لیکن قدیم زمانے میں بہادری اور جواں مردی کا تقاضا یہی سمجھا جاتا تھا کہ اپنی جگہ قائم رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے اور دست بستہ لڑائی میں بھی قائل نہ کیا جائے۔ سکندر کی یہ انتہائی خوش نصیبی سمجھی جانی چاہیے کہ ایشیا میں پہنچتے ہی ایرانی رسالے سے مقابلہ کرنا پڑا اور اس نے دریا کے کنارے شکست کھائی۔ اس کامیابی کے بعد سکندر نے بحیرہ روم کے ساحلی علاقہ پر ایرانی بیڑے کو بالکل بیکار کر دیا۔ یہ ہو چکا تو ایرانیوں نے شام کے شمالی علاقے کے مقام پر سکندر سے جنگ کی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ایرانی رسالے کی نقل و حرکت میں مشکلات پیش آئیں، سوا سکندر کے زیادہ فوج سے عہدہ نہ ہو سکے اور شکست فاش کھائی۔ سکندر نے شکست ایرانیوں کا تعاقب نہ کیا بلکہ اپنے تیار کیے ہوئے نقشہ جنگ کے مطابق پیش قدمی کرتا رہا اور شام، پونیا، فلسطین اور مصر کی بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح پورے ساحل پر تسلط کو مستحکم کر کے موسم بہار نے اس نے آخری فیصلہ کن لڑائی کے لیے قدم اٹھایا۔ دارا نصف سلطنت دے کر صلح کے لیے تیار تھا مگر سکندر نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ دراصل وہ بابل کی قدیم سلطنت کے ذخیر مرکزی خطے کو خواہ تھا، 200 سال سے جو ایرانیوں کے قبضے میں چلا آتا تھا۔ دارا اس خطے کے شمال میں کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے سواروں اور سپاہیوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے کم نہ تھی۔ اس کے مقابلے میں یونانی سپاہی صرف 47,000 تھے۔ میدان ویسے بھی ہموار تھا مگر دارا نے اسے اور ہموار کرا لیا تاکہ جنگی ارتھروں اور نقل و حرکت میں آسانی رہے۔ سکندر نے صف بندی کرتے وقت اپنے سواروں کو مینا پر رکھا۔ جب ایران کے جنگی رتھوں نے یونانی رسالے پر حملہ کیا تو یونانی تیر اندازوں نے تاک کر رتھ چلانے والوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اس طرح جب ایران کے جنگی رتھوں میں افراتفری پھیل گئی تو سکندر کا جو رسالہ اور پیادہ دست میمنہ پر موجود تھا انہوں نے ترچھے انداز میں میسرے کی طرف پیش قدمی کی اور اس جیش پر پیچھے سے دھاوا بول دیا جو دارا کی حفاظت کر رہا تھا۔ دارا بھاگ نکلا۔ ایران کی جس فوج کو شکست دینا غیر ممکن سمجھا جاتا تھا وہ تباہ ہو گئی۔ فتح ایران کے بعد سکندر ہندوستان پر حملہ آور ہوا، جہلم کے قریب راجہ پور کو شکست دی، دریائے بیاس سے آگے بڑھنا چاہا تو فوج نے انکار کر دیا، چنانچہ وہ سندھ اور بلوچستان کے راستے عراق کے شہر بابل میں جا پہنچا جسے وہ اپنا مرکز حکومت بنانا چاہتا تھا۔ یہی 33 برس کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ ساتھ ہی تمام دنیا کو فتح